پاکستان ہندوستان کے درمیان تناؤ کی شدت کم ہوئی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ ہم نے آ کے بتایا کہ اب بہت ہو چکی، اب ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد ویڈیوز کے ساتھ ہم ہندوستان پر میزائل مارتے رہے۔ 4.5 گھنٹوں میں ہندوستان کا وہ نقصان ہوا جو ہندوستان 4 دن پورا زور لگا کے نہیں کر سکا۔ وہ 83 بلین ڈالر کا نقصان تھا صرف چند گھنٹوں میں۔ براموس میزائل کا وہ بہت بھاگ کے دعویٰ کرتے ہیں، پاکستان نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ کوئی ایک بھی میزائل ایسا نہیں تھا جس کو ہندوستان نے کاؤنٹر کیا۔ جی ناظرین، میں عدنان حیدر آزاد خبر کے ساتھ، اور پاکستان ہندوستان کے درمیان تناؤ کی شدت کم ہوئی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے، کیونکہ پاکستان کی 3 بڑی ایئر بیس پر کل رات ہندوستان نے میزائل داغے، ایئر ٹو سرفیس میزائل، اور وہ تینوں ہم نے ان کو ہٹ نہیں ہونے دیا، اور ہمارا کوئی بڑا لاس اس میں نہیں ہوا۔ تمام فلائنگ ایسٹ جیسے DGISPR لمحہ بلمحہ بتاتے بھی رہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے آ کے بتایا کہ اب بہت ہو چکی، اب ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ لیکن ہم کچھ ہی دیر میں آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ فجر کی نماز ہوئی، اور فجر کی نماز کے بعد ویڈیوز کے ساتھ ہم ہندوستان پر میزائل مارتے رہے، اور ہم نے باقاعدہ آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کر دیا۔ یہ آپریشن لگ بھگ کچھ 4.5 گھنٹے جاری رہا ٹوٹل، اگر دیکھا جائے 4.5 گھنٹے میں۔ اس آپریشن کے 4.5 گھنٹوں میں ہندوستان کا وہ نقصان ہوا جو ہندوستان 4 دن پورا زور لگا کے نہیں کر سکا۔ ذرا میں اس کی موٹے جو 4 5 6 نقصان ہے وہ اگر میں آپ کو بتا دوں۔ ہندوستان کی جو مارکیٹ ہے اس کو لاس جو پہنچا وہ 83 بلین ڈالر کا نقصان تھا صرف چند گھنٹوں میں۔ اچھا، اس کے بعد ہندوستان کی جو فارورڈ پوزیشنز پہ، جو پاکستانی بارڈرز کے پاس ایئر فیلڈز تھیں، بیسز تھیں، وہ ساری کی ساری پاکستان نے تباہ کر دی، کشمیر سے لے کے راجستھان تک۔ کوئی ایک بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ثابت سلامت نہیں ہے۔ براموس میزائل کا وہ بہت بھاگ کے دعویٰ کرتے ہیں، پاکستان نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ پاکستان کے DGISPR نے آ کے کہا کہ اب ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ یہ اناؤنس کر کے ہندوستان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو جواب دینے لگے، اور ایسا دنیا کی کوئی ملٹری ایسی نہیں ہے جو اس طرح بات کرے کہ آپ کو بتائے، کہے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں آپ کو جواب دینے۔ پر پاکستان کی آرمی نے ایسا کیا، یہ پروفیشنلزم کہلایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 4.5 پونے 5 گھنٹے ہمارا آپریشن جاری رہا، جس میں 2 طرح کے میزائل فائر ہوئے، بابر اور فتح 1، اور وہ اس قدر شدید میزائل تھے کہ ہندوستان کی فوج کی ترجمان کو آ کے کہنا پڑا کہ پاکستان کے جو میزائل تھے وہ اس قدر تیز تھے کہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آئی۔ اپنے ٹارگٹ کو پراپر انگیج کیا ہمارے میزائلوں نے۔ کوئی ایک بھی میزائل ایسا نہیں تھا جس کو ہندوستان نے کاؤنٹر کیا ہو یا ہندوستان نے ڈیفیوز کیا۔ سارے اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ ہوئے، اور اس طرح ہٹ ہوئے کہ ہندوستان کو جس قدر نقصان پہنچا ہے اس کی بحالی میں ہندوستان کو لگ بھگ 2 سال لگ جائیں گے، اس سارے اسٹرکچر کو بحال، اور پیسہ اس کے علاوہ لگے گا۔ ہندوستان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ پاکستان نے صرف ایئر سٹرائک نہیں کیا، میزائل نہیں مارے، ہم نے ان پر سائبر اٹیک بھی کیا، اور ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی بڑی IT پاور بھی سمجھتا ہے۔ یہ تھی اس کی IT پاور کہ پاکستان نے 70-75% جو ان کا بجلی کا سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا، بلاک کر دیا۔ لگ بھگ 17 گورنمنٹ آفیشیل ویب سائٹس کو اٹھا لیا۔ بزنس ہب اور ہندوستان کا بڑا شہر ممبئی، شاید سارے کا سارا ممبئی جو بیک اپ پہ چلا گیا، ریلوے نظام متاثر ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو سائبر اٹیک نے اور میزائلوں کے حملے نے، اور اتنے میزائل کہ ہندوستان کے ہوش میں نہیں تھا کہ پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے۔ جب حواس باختہ ہوئے اور یہ پتہ لگا کہ پاکستان، اچھا اس دوران اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہندوستان نے اپنے براموس کو لانچ کرنے کی ایک ٹرائی بھی کی جس کو پاکستان نے کاؤنٹر کر دیا۔ تو جب یہ سب ہوا کہ سائبر حملے ہم کہیں کے نہیں رہے،
سارا کچھ جیم ہو گیا, میزائلوں پہ میزائل لگ رہے ہیں, تو ہندوستان کے ہوش اڑ گئے. تو جے شنکر صاحب, نریندر مودی صاحب اور اجیت ڈیول صاحب اور ساری جو ان کی کابینہ ہے, راج ناتھ سنگھ وزیر دفاع سمیت, سارے ساتھ جوڑ کے بیٹھے, اور اس کے بعد امریکہ کو فوراً سے انگیج کیا گیا, مارکو روبیو کو فون کر کے کہ حالات جو ہیں وہ بہت شدید خراب ہو گئے ہیں, ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. کیونکہ آج اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا اور ایک رات اور جو آج کی رات مل جاتی پاکستانی فوج کو, تو ہندوستان کی فوج میں جو لوگ آج سرونگ ہیں, جب تک یہ ریٹائر نہ ہوتے, اور یہ آنے والوں کو بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ سب کچھ کرنا, پاکستان سے ڈائریکٹ وار مت کرنا, اس قدر شدید دباؤ میں آ چکی تھی اور اس قدر شدید حملہ تھا پاکستانی فوج کا. امریکہ نے ان کو کہا, جب باز نہیں آ رہے تھے ہندوستان والے, تو امریکہ نے ہندوستان سے کہا پاکستان سے پنگا مت لینا, بڑا بھاری پڑے گا تم لوگوں پہ. مودی صاحب باز نہیں آئے. اچھا, اس میں جو سراسر قصور ہے وہ صرف مودی صاحب کا اور کسی کا نہیں ہے. ہندوستان کی تینوں جو افواج ہیں, وہ ایئر فورس ہو, نیول فورس ہو, وہ ملٹری ہو, وہ کہہ چکی تھی کہ بھائی پاکستان کو ہم فرنٹ پہ, کسی بھی فرنٹ پہ انگیج نہیں کر سکتے, فیس ٹو فیس وار پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ایسا مت کیجیے. جس نے یہ اچھا مشورہ دیا مودی صاحب کو کہ پاکستان کے کوئی اور طریقہ استعمال کر لیتے ہیں, کسی اور طریقے پریشرائز کر سکتے ہیں, بٹ وار میں مت لے کے جائیں. وار میں جائیں گے ہم ذلیل ہو جائیں گے. جس کمانڈر نے یہ بات کی, مودی صاحب نے فارغ کرتا, انہیں پوسٹ آؤٹ کر دیا, کیونکہ مودی صاحب عقل کی بات تو سننا نہیں چاہتے تھے. اور پھر آج ساری ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو. اپنا سیاسی کریئر بچانے کے چکر میں پہلگام پر انہوں نے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ پاکستان اس میں انوالو ہے, تو ان کو اپنا ہی نیریٹو ان کے گلے پڑ گیا. پھر اپنا ہی ایک اقدام, امریکی منتیں کرتے رہے کہ بھائی مت کرو ایسا, پاکستان سے لڑو گے تو بہت برے پھنسو گے, مگر نہیں مانے. اور پھر وہی ہوا کہ امریکہ کی منتیں کرنی پڑی, اور پھر امریکہ کی جانب سے مارکو روبیو, ٹرمپ صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی ان کے معاملات سیٹل کراؤ, کیونکہ اینڈ پہ انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. اور ہندوستان کیونکہ ان کا اسٹریٹجک الائی بھی ہے, تو ان کو فوری طور پر یہ بات کرنا پڑی. پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کی, مارکو روبیو نے پاکستان کے آرمی چیف سے بات کی, اور وہ ایک لمبی کال تھی جو آرمی چیف کے ساتھ مارکو روبیو کی رہی, اور اس میں ان تمام تحفظات کو رکھا گیا مارکو روبیو کے سامنے جو پاکستان کو ہیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کئی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اب اگر ہندوستان حملہ کرے گا, یہ مارکو روبیو کو بتایا گیا, اس کے بعد اگر کوئی مس ایڈونچر کرے گا ہندوستان, تو ہائی ویلیو ٹارگٹس کو انگیج کیا جائے گا. اور ابھی جو ہمارے بابر اور فتح میزائل ہیں, ان کی رینج چھوٹی ہے. ہمارے سارے میزائل سسٹم بہت پریسائز ہیں, بہت ہائی ٹیک ہیں, بٹ ہمارے پاس اس سے بڑے میزائل ہیں. ہمارے پاس شاہین ہے, شاہین 1 2, شاہین 2, شاہین 3, ابدالی, غزنوی. سو ہمارے پاس ایک بڑی رینج آف میزائل ہے جو کہ نیست و نابود کر سکتی ہے ہندوستان کا. دیکھیں نا, صرف 4 گھنٹوں میں ہم نے 24 کلومیٹر کی لمبی لائن پہ جتنے ایئر بیسز تھے جہاں جہاں سے پاکستان کو ہٹ کیا گیا, ساری تباہ و برباد کر دی. آج وہ ایئر بیسز آپریشنل نہیں ہیں, تو وہ جو ہندوستان کی جو فارورڈ بیسز جن کو کہتا ہے ہندوستان اپنی فارورڈ بیسز فار پاکستان, وہ ساری تباہ ہو چکی ہیں, ساری تباہ ہو چکی ہیں. ہندوستان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے, یہ تو جو ہم گن رہے ہیں معاشی طور پہ کچھ 80-82 بلینز آف ڈالرز کا, اس کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے جو ان کا ڈیمیج ہوا ہے, اور اس سب سے بڑھ کے جو عزت کا فالودہ بنا ہے, مطلب میڈیا پر ایک بہت بڑا نیریٹو بنایا گیا کہ پاکستان کو یہ ہو گیا جی, پاکستان میں فلاں حملہ ہو گیا, ہم نے پاکستان کو یہ دھو کے رکھ دیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب ڈی جی ISPR آ کے کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں حملہ کرنے, پھر پاکستان نے حملہ کیا اور ایک بھی میزائل ہندوستان کا سے نہیں روکا گیا, تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, لوگ اب انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اور اس میں ان کی آرمی کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کی آرمی کہہ چکی تھی کہ مت لو پاکستان آرمی سے پنگا, مت لو عاصم منیر سے پنگا. وہ یہ پوری ریسرچ کرتے رہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چیف پہ ریسرچ کرو کہ یہ کمانڈر ہے کیسا. مس کیلکولیٹ کر بیٹھے گورنمنٹ والے. فوج کو پتا تھا, تبھی جب فوج جنگ میں چلی گئی تو تبھی یہ ہندوستانی فوجی جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کے نام سے خوف کھاتے ہیں کہ کس قدر لیتھل آدمی ہے, کہیں کا نہیں چھوڑے گا.
اب دنیا بھر، اب صرف یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں، آپ اپنے طور پہ بھی تجزیہ کریں کہ 4.5 گھنٹوں میں سب کچھ صفایا ہو گیا. وہ جو باز نہیں آ رہے تھے، وہ 2 بیبیاں بیٹھ کے روز ہی نئی گل چھوڑ دیں سن، آج وہ بھی مٹھی تھیں. آج وہ جو آئے فارن سیکرٹری، وہ لگ بھگ 4:30 پونے 5 بجے انہوں نے آ کے، شاید 5:15 5:30 بجے سوری، تو انہوں نے آ کے وہ کہا کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں اور 12 تاریخ کو ڈی جی ایم اوز آپس میں بات کریں گے. مختصر بریفنگ دی اور چلے گئے. یہ وہی ہے نا جو کرسی پہ بیٹھتے تھے، بڑے آرام سے پانی پیتے تھے، چائے پیتے تھے، اور بڑے بتاتے تھے کہ ہم نے یہاں حملہ کیا، ہم نے وہاں حملہ کیا، عوام کو بے وقوف بناتے تھے. آج آئے اور کہا کہ ہم سیز فائر ہو گیا ہے تو ہم یہاں تک سیز فائر رہے گا. پاؤں پڑے جا کے سعودی عرب کے اور ٹرمپ کے، اور یہی ٹرمپ صاحب ہیں جو ان کو کہہ رہے تھے شروع میں مت جاؤ، مت پھنسو پاکستان کے ساتھ. دیکھیں بہت اچھی آرمی ہوگی ہندوستان کی، پروفیشنل آرمی بھی ہے، آف کورس وہ ایک فورس ہے، لیکن پاکستان بھلے ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان کی فوج کے نمبرز تھوڑے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج ایک ہائی ٹیک فوج ہے. پاکستان کی فوج کے پاس اسٹریٹجی ہے، پلان ہے، ہاؤ ٹو فائٹ ان وار، پورا ایک ان کے پاس ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہندوستان کی فوج کے پاس نہیں ہے، انفارچونیٹلی نہیں. اور پھر ہندوستان پوری طرح بے نقاب ہوا ہے. اب عالمی میڈیا کو دیکھ لیجئے، عالمی میڈیا اس پر بار بار بات کر رہا. نک رابرٹسن نے کہا کہ پاکستان کے حملے، جو میزائل حملے تھے، وہ اس قدر شدید تھے کہ ہندوستان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور خود وہ ترجمان بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ بڑے تیز میزائل آئے نے. اچھا بی بی یہ ساڈا سلو میزائل سی اجے اور چھوٹا میزائل سی. ہمارے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی، اور پتہ ہے ہندوستان کو، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، خیر حیرت کیا ہوتی ہے، میرے پاس کنفرم اطلاعات ہے کہ منتیں کرتے رہے نریندر مودی کی تمام فورسز کے لوگ کہ مت کرو ایسا. کیا کیا مودی صاحب نے؟ کمایا کیا؟ صرف بے عزتی کمائی، ساری لیگیسی جو ہے اپنی وہ تباہ و برباد کر دی، دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ کھوکھلی ہے آپ کی فوج. یار 71 کے بعد کہیں انگیج نہیں ہوئی تھی. کارگل میں آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہندوستان والوں نے ہم سے. صحیح کتابیں اور صحیح تاریخ پڑھ لیں اور کچھ تاریخ پوچھ بھی لیں نا. یہ ابھی کا واقعہ 25 سال پہلے کا. ہندوستان نے ہم سے جنگ نہیں لڑی. کارگل میں خالی پوسٹیں چھوڑ کے پیچھے گئے، ہم نے بندے اپنے وہاں فوجی بھیج دیے، اور پھر کمٹمنٹ ہوئی امریکہ کے ساتھ، اسی امریکہ کے ساتھ، کیا فوجی اتار لیں. اور جب ہم اتار رہے تھے تو واپس جب وہ پہنچ گئے اوپر سے تو انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا. تو یہ کوئی باقاعدہ فیس ٹو فیس وار نہیں تھی. 1971 سے ایک بھی جنگ نہیں لڑی ہندوستان نے. اور 1971 میں بھی جس طرح دوگلی جنگ لڑی وہ آپ کو پتا ہے. 65 میں ہم نے کتا کر کے ان کو بھگایا تھا. تو جس فوج نے پچھلے کوئی 55 سال سے جنگ نہیں لڑی، اس فوج کو آپ اس فوج کے ساتھ لڑا رہے ہیں جو پچھلے 40 سال سے مسلسل جنگ کی صورتحال میں، جو جنگ کی ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس کو سمجھتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو کہا کہ جاؤ لڑو اس کے ساتھ. تو پھر خمیازہ بھگتنا پڑا، کیونکہ اور ایکسپوز ہو گئی ہندوستان کی آرمی، ایکسپوز ہو گئی. رافیل طیارہ ایک سوفسٹیکیٹڈ طیارہ ہے، مطلب وہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بڑا زبردست فائٹر جیٹ ہے. آپ نے اس رافیل کی ایسی بے عزتی کروائی پوری دنیا میں کہ وہ کہیں منہ دکھانے جوگا نہیں رہا. پھر آپ پاکستان کے میزائلوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکے یار. آپ وہ بھاگ کے لے آئے S-400 $1.5 بلین کا رشیا سے، آدھے گھنٹے میں پاکستان نے اڑا کے وہ مارا. آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ کا جو دشمن ہے پاکستان، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے. آپ نے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک بڑی سپر پاور بنوا دیا. آپ کی کوتاہی ہے، اپنا بھرم اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا. اور آج اب جی سیز فائر ٹائم کم ہے. اب سیز فائر چلنے والا نہیں ہے. کوئی سیز فائر میں باتیں الگ الگ ہی ہو رہی ہیں. ٹرمپ صاحب نے اپنے طور پہ کہا کہ جی میں مبارکباد دونوں سے بات ہو گئی. یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں جو یوکرین اور رشیا کی جنگ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے بند کرائی جا رہے ہیں، تو اتنے جنگ اسی طرح لگی ہے. مارکو روبیو صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جے ڈی وینس صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. سو دیر از کنفیوژن. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی لائن آف کنٹرول پہ دونوں جانب کراس فائر بھی ہو رہا ہے اور ڈرونز بھی موو ہو رہے ہیں. تو ابھی سے اس کا سیز فائر شروع ہو چکا ہے. پھر بعض یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ 12 کو جب ڈی جی ایم اوز بات کریں گے کیا تب تک وہ سیز فائر ہے اور وہ سیز فائر رہے گا. جس قدر بے عزت ہو چکے ہیں ہندوستان والے، جس قدر بے عزت ہو چکے ہیں نریندر مودی صاحب. اچھا نریندر مودی صاحب اس سارے چیپٹر میں خاموش ہیں، کمپلیٹ سائلنس. یہ جنگ جو اپنے گلے خود ڈالی نریندر مودی نے،
یہ جنگ نہ صرف نریندر مودی کو لے ڈوبی بلکہ بی جے پی اور ہندوتوا کے پورے بیانیے کو لے ڈوبی، اور ہندوستان نے جو عزت بنائی تھی دنیا میں تھوڑی بہت، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. پوری باقاعدہ نریندر مودی نے ہندوستان کو بطور قوم پوری دنیا میں گندا کرا دیا. سو لیٹس سی کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن یہ سیز فائر میرا مطلب، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، ابھی تک تو ویسے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ لائن آف کنٹرول پہ چیزیں آر ناٹ ان گڈ موڈ، تو وہ خراب بھی ہو سکتی ہیں. اور جب کوئی گارنٹر نہیں ہوگا، باتیں نہیں ہوں گی، کلیئر نہیں کیا جائے گا کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کی کنڈیشنز کیا کیا ہیں، گارنٹیز کیا کیا ہیں، تو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.